اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل حصول رحمت و برکت کے لیے آپ اور ہم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام مجید، قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے۔ اس قرآن کریم میں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بندوں کو بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس لفظ کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ فرشتے بہت ہی نگہبان رہتے ہیں اور تیار رہتے ہیں انسان کے ہر لفظ کو لکھنے کے لیے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، انسان کی زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا، کوئی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، مگر اس انسان کے پاس ایک لکھنے والا نگہبان تیار رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے۔ وہ کاہل اور سست نہیں ہے، بلکہ چاق و چوبند کے ساتھ تیار رہتے ہوئے وہ کہنے والے کے قول کو لکھ لیا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین اکرام کتب تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان خیر کی بات کہے یا شر کی بات کہے، بھلائی کی بات بیان کرے یا برائی کی بات بیان کرے، انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ فرشتہ اس لفظ کی حفاظت کر لیتا ہے اور اس کو لکھ لیتا ہے، اور فرشتہ تیار رہتا ہے انسان کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، بندوں کے حساب اور کتاب کا معاملہ ہوگا، اس وقت میں بندے کے سامنے وہ جو الفاظ دنیا میں اس نے کہے تھے، جو باتیں اپنی زبان سے نکالی تھی، وہ تمام باتوں کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ بندے کو سنا دیا جائے گا کہ بندے تو یہ باتیں کیا کرتا تھا، تو یہ زبان سے الفاظ ادا کیا کرتا تھا، آج تیری سارے الفاظ اللہ کے پاس محفوظ ہے، فرشتے نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اس وقت بندوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب قابل غور بات ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہیں،
ہماری زبانوں سے کیا چیزیں ادا ہو رہی ہے، ہم کتنی باتیں، جھوٹ کی بات، غیبت کی بات، چغلی کی بات، گانوں کی باتیں اور گالیاں ہمارے منہ سے جو نکل رہی ہے وہ تمام کی تمام محفوظ ہو رہی ہے۔ ایک فرشتہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اور بندہ اس وقت بڑا رسوا ہو جائے گا جس نے اپنی زبان کو ناجائز باتوں میں، لغو باتوں میں، گناہوں میں جس نے اپنی زبان کو مصروف کر رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو قرآن کی تلاوت نکلتی ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زبان سے کچھ نکلتا ہے سبحان اللہ نکلتا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زبان سے کچھ نکلتا ہے الحمدللہ نکلتا ہے، اللہ اکبر نکلتا ہے، درود و سلام نکلتا ہے، جن کی زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام اور ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی تعلیمات جو اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہتے ہیں، وہ خوش نصیب بندے ہیں، وہ سعادت مند بندے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے خوش و خرم رہیں گے کہ وہ جو زبان سے الفاظ نکالے تھے ان کے الفاظ حق پر مبنی تھے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کے الفاظ نکلے کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم بڑی بے دھڑک انداز میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، ہم کو خیال نہیں ہے، ہم کو فکر نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سوچ مضبوط اور راسخ نہیں ہے کہ ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے اور وہ ہر بات کو لکھ رہا ہے، ہر لفظ کو لکھ رہا ہے، تم خیر کی بات کرے یا شر کی بات کرے، ہر بات کو ہماری نوٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی مقام پر، کوئی جگہ پر آپ گئے ہیں، آپ سے کچھ انٹرویو ہو رہا ہے، کسی ٹی وی چینلز والا آپ کا انٹرویو لے رہا ہے، جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بڑے سنبھل کے دیتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں وہ محفوظ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر کچھ الفاظ میں ہیر پینچ آ جائے، الفاظ میں کچھ غلط باتیں آ جائے تو ساری دنیا والوں کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے گا، اسی لیے کہ ایک میری بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، تو الفاظ کا تسلسل بہتر رہتا ہے، انسان اپنے الفاظ کو کنٹرول میں رکھ کر گفتگو کرتا ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے، میری بات کو سنا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ کوئی بات غلط نکل جائے گی تو دنیا والوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، لیکن افسوس کی بات ہے انسان پر کہ وہ دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونا نہیں چاہتا، لیکن جس دنیا کو رب نے بنایا ہے، مالک نے بنایا ہے، اس مالک کے سامنے رسوا کیسے ہونے کو برداشت کرے گا؟ اس قیامت کے میدان میں جہاں اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، فاسق و فجار بھی ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، خدا کے پیارے لاڈلے بندے ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، اپنے پرائے سب کے سامنے ہماری گفتگو کو جب پیش کیا جائے گا، اس وقت کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کی ندامت اور افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس وقت افسوس کرنے سے، اس وقت نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نادم ہونا ہے اسی زندگی میں ہونا ہوگا، اسی دنیا ہی میں افسوس کرنا ہوگا اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو پھرا رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کی چغلی کر رہا ہوں، لوگوں کی باتیں یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں سنا رہا ہوں، ان باتوں میں مرچ اور مسالہ لگا رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ہرگز خیال نہ کرے۔ دنیا میں تو معلوم ہوگا، اگر دنیا میں معلوم نہ بھی ہو تو قیامت کے دن رسوائی ہوگی، قیامت کے دن ذلت ہوگی۔ تو خدا را قرآن کی آیت کریمہ آج ہم کو اس بات کی طرف آگاہ کر رہی ہے کہ اے بندے، تو یہ نہ سمجھ کہ تیری باتوں کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے، قدرت کے کیمرے تیری الفاظ میں منسوب کر دیے گئے ہیں، قائم کر دیے گئے ہیں، وہ کیمرے، وہ الفاظ تیری ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالے تو خدا را غور کرتے ہوئے نکالے۔ پہلے بڑے لوگوں کا قول تھا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے بات کو وزن کر لو، اس کو تولو کیا بول رہے ہو، اس کے بعد بولو۔ لیکن آج
بے دھڑکی کا زمانہ آ چکا ہے، نڈر پن کا زمانہ آ چکا ہے۔ پہلے بول دیا جاتا ہے، بعد میں سوچا جاتا ہے، بعد میں تولا جاتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے۔ لیکن خدا را قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نکال رہے ہیں، فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، تو ہمیں ہر لفظ پر غور کرنا ہوگا، ہر لفظ پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، تاجدار کائنات گنبد خضرا کے مکین ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات کی فکر اور سوچ ہر بندہ مومن کو ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ بسا اوقات ایسی زبان سے کلمے نکال دیتا ہے، ایسی باتیں بول دیتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، جس کو اہمیت والی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے، رب تعالیٰ اس سے اس کلمات سے راضی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم ان زبان سے نکالتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، بس اوقات انسان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑی اہمیت والی، بڑی فضیلت والی بات نہیں ہے، بس یوں ہی وہ کہہ دیتا ہے۔ کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ کوئی پس ہمت ہے، اس کی باتوں سے اس کی ہمت میں طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی انسان زبان سے ایسی بات کہتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو تیار فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ خدا کو راضی کر لیتا ہے۔ اور آقا اس کے برعکس بھی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سکے کا ایک دوسرا رخ ہے کہ بندہ کبھی زبان سے ایسی باتیں بول دیتا ہے، ایسی بات بیان کر دیتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی، میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں کی، جس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ خداوند قدوس کو اس کی وہ بات پسند نہیں آتی، حتیٰ یہوی بہا فی جہنم۔ آقا فرماتے ہیں اسی بات کی وجہ سے جو اس کی زبان سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی قابل غور بات ہے، کتنی فکر والی بات ہے۔ ہم زبانیں تو بے دھڑک چلاتے ہیں، زبان پر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کوئی قابو ہی نہیں ہے، زبان پر تو ہماری کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، جو چاہے زبان سے نکالتے ہیں۔ آقا فرماتے کہ نہیں مومنو، تم زبان سے لفظ نکالو تو سوچ کر نکالو، سمجھ کر نکالو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری یہی بات اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو جائے، تم کسی اپنی زبان سے کسی بندے کے دل کو توڑ دو، کسی بندے کی ہمتوں کو پس کر دو، کسی بندے کی زندگی میں نفرت پیدا کر دو، تمہاری زبان میں کسی طرح کی کوئی بدمعاشی والی بات ہوگی، ظالمانہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئے گی، اسی بات کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھیں، ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں پہلے اس پر غور کریں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبانیں کتنی لغویات بکتی ہے، کتنی جھوٹ بولتے ہیں ہم، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں نہیں کرتے، کتنے لوگوں کے دلوں میں زہر نہیں اگلتے، کتنے محبت والوں کے درمیان میں نفرتیں نہیں پیدا کرتے۔ ہم خود اس پر غور کر لیں، ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہم یقیناً ہماری زبان صحیح استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم کو اپنی زبانوں پر بڑی فکر کرنی چاہیے۔ زبان سے کوئی الفاظ نکل جاتی ہے، زبان ہی کا معاملہ ہے، زبان ہی ہے کہ ایک زبان ہی کے ہاں اور نہ سے سینکڑوں لوگ محبت والے ہو جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ نفرت والے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، ہمارے پاس نکاحیں ہوتی ہیں، دلہے سے پوچھا جاتا ہے، دلہن سے پوچھا جاتا ہے، ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے کہ تم نے اس نکاح کو قبول کیا
یا نہیں کیا؟ اس نے زبان سے اتنا کہہ دیا قبلت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی زبان سے اردو میں کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا، بس اتنا کہنا ہے میں نے قبول کر لیا، تو کئی اجنبی لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، محبتیں بڑھ جاتی ہے، پیار بڑھ جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا، انسان نے صرف کہا میں نے قبول کیا تو رشتہ داریاں بن جاتے ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلقت کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، تو جو پہلے سے رشتہ داریاں تھیں وہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے، پیار کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہی کی وجہ سے ہوا۔ ایک زبان کو ہلا کر کسی نے قبول کیا کہا تو کئی اجنبی لوگ رشتہ دار ہو گئے، کئی ناواقف لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، کئی وہ لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھے تک نہیں تھے، پہچانے تک نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کو بغلگیر ہو کر گلے مل کر مبارکبادیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زبان کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اور کسی نے میں نے طلاق دی کہہ دی تو وہی محبتیں جا کر نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس پر توجہ نہیں دیتا، لیکن اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں محبتیں بھی آتی ہے، نفرتیں بھی آتی ہے، معاشرے میں امن و سلامتی بھی قائم ہوتی ہے، فتنہ اور فساد بھی برپا ہوتا ہے، اسی زبان کی غلط احتیاطی اور اس کی صحیح اس کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم یعنی انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا پیٹ، اس کی ناک، اس کے کان، جسم کے تمام اعضاء مل کر زبان سے عاجزی کرتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں تو اللہ کا خوف رکھ، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اے زبان ہم تمام اعضائے جسم تیری وجہ سے برقرار ہے، تیری وجہ سے تجھ سے تعلق ہے۔ فَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو صحیح رہی، تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، ہاتھ پیر بھی درست رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جائے، تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم بے قابو رہیں گے، ہم پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اس حدیث کو سمجھنا ہو تو دنیاوی مثال دیکھ لے، کوئی انسان گاڑی پر جا رہا ہے، گاڑی پر سوار ہے، جاتے جاتے کسی کو اس نے گالی دے دی، کسی کو اس نے گالی دے دی زبان سے، جیسے ہی زبان سے گالی دی، جس کو گالی دیا تھا وہ اتر پڑا، اتر کر زبان کو نہیں کاٹ رہا ہے، زبان کو نہیں مار رہا ہے، اس کے ہاتھوں پہ مار رہا ہے، اس پہ پیروں پہ مار رہا ہے، اس کے پیٹ اور پھسلی پہ مار رہا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تو کیوں مار رہا ہے؟ غلطی تو زبان نے کی تھی، لیکن سزا جسم کے تمام اعضاء کو مل رہے ہے۔ زبان نے بھڑک گئی تھی، زبان نے غلطی کی، لیکن تمام اعضاء پر اس کا غصہ اتارا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر زبان صحیح ہے تو ہاتھ اور پیر بھی سلامت ہے، زبان صحیح ہے انسان کا جسم بھی سلامت ہے۔ اگر زبان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، وہ بگڑ جائے تو سارے اعضائے جسم بگڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تمام اعضاء پر ظلم و ستم ہونے لگتا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہی زبان کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائے، اس کے تحفظ کرنے والے بنے، غور کریں ہم اپنی زبان سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں نفرتوں کے ماحول، محبتوں کے ماحول کو ہم اپنی زبان سے نفرتوں کا ماحول تو نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ جس بادشاہ کے پاس رہا کرتے، ایک مرتبہ بادشاہ نے لقمان حکیم سے فرمایا کہ اے لقمان حکیم، میرے لیے ایک بکری کاٹو، ایک بکری کو ذبح کرو، اور اس بکری کا جو سب سے عمدہ حصہ ہے، سب سے بہتر حصہ ہے، وہ حصہ مجھے لا کر پیش کر دو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکری کو کاٹا،
کاٹ کر اس کی زبان کو لا کر پیش کر دیا، بکری کی زبان کو لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی زبان کو کھا گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو بادشاہ نے پھر لقمان حکیم سے کہا کہ میرے لیے ایک بکری کاٹو اور بکری کا سب سے برا حصہ، سب سے خراب حصہ میرے سامنے لا کر پیش کرو۔ لقمان حکیم نے دوبارہ بکری کو کاٹا اور اس کی زبان کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے اچھی چیز کہی، بکری کی جو سب سے بہتر ہے، تم نے وہ چیز زبان کو لا کر دیا، اور سب سے بری چیز کہا تو بھی تم نے زبان کو لا کر دیا۔ زبان اچھی بھی سب سے کیسے ہو گئی، بری بھی سب سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے فرمایا کہ اے بادشاہ، اگر یہ زبان صحیح رہی تو اس سے بہتر جسم میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ زبان اگر صحیح رہی، اور اگر یہ زبان بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز جسم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جب کبھی میٹھی بات کرتی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی دکھائی دیتی ہے، اور جب کڑوی بات کرتی ہے ایلوے سے زیادہ کڑوی دکھائی دیتی ہے۔ یہ زبان کا کرشمہ ہے، یہ زبان کی طاقت ہے۔ جب وہ اچھا رہے تو بہت اچھی رہتی ہے، جب وہ برائی بیان کرے تو معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے یہ زبان کی اگر صحیح حفاظت کریں گے، اس کا تحفظ کریں گے، اس زبان کو قابو میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا رتبہ اونچا ہوگا، اور اگر اس کی تحفظ نہیں کریں گے، اس کو من چاہی اس زبان کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی پکڑ ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکا زبان سے وہ الفاظ ادا کرے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور ان الفاظ سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، لغو باتیں نہیں کرتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا، بکواس نہیں کرتا، اپنی زبانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور زبان کو خاموش رہنے کا عادی بناتا ہے۔ خاموش کن چیزوں سے؟ غلط باتوں سے، ناجائز باتوں سے، فالتو باتوں سے، لایانی باتوں سے، اور بیہودہ باتوں سے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں سے جو شخص اپنی زبان کو خاموش رکھ لیتا ہے۔ اچھی بات سے خاموش کرنا نہیں چاہیے، اچھی بات تو کہتے رہنا چاہیے، زبان کو تو اچھا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ لغو باتوں سے جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کے رتبے کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں، عند اللہ افضل من عبادت 60 سنتاً۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان پر قابو کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا رتبہ یہ ہوگا کہ اس کو 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا جو شخص لایانی باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرے، بلا وجہ زبان نہ کھولے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جہاں پر نہیں بولنا چاہیے وہاں پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے وہاں پر زبان استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہماری زبان کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کرے، لایانی باتیں نہ کرے، فالتو اور جس سے کوئی دین و دنیا کا فائدہ نہیں، ایسی کوئی بات زبان سے نہ کرے۔ زبان کو عادت بنائیں خاموش رہنے کی، خاموش رہنے کی زبان کو عادت بنائیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے خاموشی کی عادت ڈال دی، خاموشی سے مراد حق بات سے نہیں، ناجائز باتوں سے، فالتو باتوں سے، جس نے خاموشی کی عادت ڈال لی، اللہ تعالیٰ وہ خاموش ہے لیکن اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آقا نے حدیث پاک میں فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ جو لایانی باتوں سے خاموش رہا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی نجات عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ
کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے، ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے ہیں، کسی کی ہم زبان سے کسی پر بہتان، کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں۔ آج تہمتوں اور بہتان کا زمانہ، کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ تو آسان بات ہو گئی۔ جس کو چاہے کہہ دے کہ وہ بے ایمان ہے، جس کو چاہا کہہ دیا کہ وہ فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو کسی پر تہمت باندھنا یہ زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی پر تہمت نہ باندھو، کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ وہ شخص گناہ نہیں کیا، تم اس کو گنہگار کہہ رہے ہو، وہ کچھ تھوڑی برائی کرتا ہے، تم اس کو زیادہ برائی والا کہہ رہے ہو۔ یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور الزام لگانا، تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، جس کسی شخص نے کسی انسان کو کہا کہ تو کافر ہو گیا، کسی کو کافر کہہ کر پکارا، یا کسی کو کہا یا عدو اللہ یعنی اے اللہ کے دشمن، کسی کو اللہ کا دشمن کہا یا کسی کو کافر کہا، آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس نے غصے کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، اپنے سے مخالف سمجھ کر کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو اللہ کا دشمن کہہ دیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ شخص تو کافر نہیں ہے، وہ شخص تو اللہ کا دشمن نہیں ہے، لیکن اس نے زبان سے ادا کیا ہے تو اس پر اس کا قول لوٹ کر آئے گا، قائل پر قول لوٹ کر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ناحق کافر کہا تو یہ شخص خود کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ پایا جاتا ہے، کسی کو اللہ کا دشمن کہا تو یہ شخص خود اللہ کا دشمن کے مستحق بننے کا قابل بن جاتا ہے، اسی پر اس کا قول لوٹ کر آ جاتا ہے، اسی پر اس کی بات لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو زانی کہہ دینا آسان ہے، کسی کو قاتل کہہ دینا، کسی کو شرابی کہہ دینا، کسی کو حرام خور کہہ دینا، کسی کو سود خور کہہ دینا، بغیر تحقیق کے جو چاہے زبان سے ادا کر لینا یہ آسان ہے، لیکن آقا فرماتے کہ سن لو، جو زبان سے ادا کر رہے ہو، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر حقیقت میں وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر حقیقت میں وہ ہے تو تم تک اس کا قول لوٹ کر نہیں آئے گا، اور اگر وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو جو بات تم نے کہی ہے وہی بات تم پر لوٹ کر آئے گی، وہی چیز تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو افسوس کی بات ہے آج ہم نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتے، زبانوں سے، گھروں میں دیکھے، عورتوں میں دیکھے، خواتین میں دیکھے، اور اپنے پڑوسیوں میں دیکھے، اپنی زندگیوں میں جائزہ لے، محاسبہ کرے، ہم خود غور کرے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی ایسی باتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم کسی پر بہتان باندھ رہے ہو، کسی کو ریاکار کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ریا کا تعلق، دکھاوے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو ریاکار اور دکھاوا کہنے والا کہہ کر تہمت لگایا، الزام لگایا، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ جس انسان کے اندر وہ صفت نہیں ہے، جس نے وہ جرم نہیں کیا، اس کو اس جرم کی طرف منسوب کر دینا یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ تہمتیں لگانا، بہتان لگانا یہ منافقوں کا شیوا ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ مومن بہتان نہیں لگاتا، حالانکہ حدیث پاک میں غیبت سے منع کیا گیا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر کوئی حقیقت میں برائی ہے، اسی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے کہنا، یہ غیبت ہے۔ غیبت عظیم گناہ ہے۔ اس غیبت کے بارے میں قرآن میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی انسان کسی انسان کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا چاہتا ہے؟
نہیں کھانا چاہتا ہے، مردار انسان کے گوشت کو نہیں کھانا چاہتا ہے، تو غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کے مردہ گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ غیبت ہے، اور تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ صفت اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زبانوں پر قابو کرنے والے بنیں، بے دھڑک باتیں نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم کلمہ گو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قانون دیا ہے، قرآن مجید دیا ہے، اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ بندو تم جو بات کہہ رہے ہو، تمہاری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، تم گھر کے کونوں میں، فونوں میں، جو بھی جہاں بھی بات کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے ایک رقیب ہے، عتید ہے۔ رقیب کے معنی نگہبانی کرنے والا، عتید کے معنی چاق و چوبند تیار ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمہاری باتوں کو لکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے، زبانوں کو غور و فکر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت، چغلی، تہمت، بہتان، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا